أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 7 سے 15۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین۔ ثم صدقناہم الوعد فأنجیناہم ومن نشاء وأہلکنا المسرفین۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ۔ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون۔ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين۔ فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے کفار کے قرآن مجید پر اور صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی ایک اعتراضات کا تذکرہ فرمایا۔ اگرچہ قرآن مجید میں جا بجا کفار کے اعتراضات کا اور ان کے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات کا تذکرہ موجود ہے، لیکن سورۃ الانبیاء کی ابتدائی آیات میں بطور خاص ہم نے ان اعتراضات کا تذکرہ اور ایک جھلک پڑھی۔ اللہ رب العزت نے ان میں سے ایک اعتراض جو کفار کی طرف سے کیا گیا تھا کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو پھر ان سے پہلے کئی نبی رسول آئے تو وہ بڑی بڑی نشانیاں لے کر آتے تھے، تو یہ بھی کوئی اس طرح کی نشانی، کوئی معجزہ لے کر آئیں؟ اس کا جواب تو اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں نازل فرما دیا۔ ہم نے اس پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی ویسے تو کئی نشانیاں نازل فرمائی ہیں، لیکن ایک نشانی کا اللہ پاک نے یوں ذکر فرمایا
کہ اس پیغمبر کے تذکرے، اس کی بشارتیں، اس کے اوصاف گزشتہ تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہیں۔ کیا اس سے بڑی بھی کوئی دلیل چاہیے ہمارے اس پیغمبر کے سچا نبی ہونے کے لیے؟ ایک تو اللہ پاک نے اس اعتراض کا جواب نازل فرمایا گزشتہ آیات۔ آج جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں ان کے دیگر کئی اشکالات اور کئی اعتراضات کا جواب اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ ان اعتراضات میں سے سر فہرست جن کا جواب اللہ پاک نے یہاں دیا، سر فہرست یہ اعتراض تھا کہ یہ رسول ہونے کا دعوے دار شخص، یہ تو ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، خریداری کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، شادیاں، بیاہ، بیوی، بچے، ضروریات زندگی، ہماری طرح ایک بشر ہے، اور یہ کہتا ہے جی کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ یہ کیا عجیب بات ہوئی؟ اللہ اکبر۔ یعنی کفار یہ سمجھتے تھے کہ جو ہمارے جیسا بشر ہو وہ نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ نبی رسول ہونے کے لیے کوئی اسپیشل قسم کی مخلوق ہوتی، یا کوئی نوری مخلوق ہوتی، کوئی فرشتے ہوتے، تو پھر تو ہم سمجھتے کہ بھائی واقعی کوئی انتخاب ہوا ہے کسی کا نبوت اور رسالت کے۔ تو اگرچہ اس اعتراض کا جواب اللہ پاک نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پہ دیا۔ سورۃ الفرقان میں، سورہ بنی اسرائیل میں تو بڑی ہی واضح آیات کہ اس زمین پر چونکہ ہم نے انسانوں کو بسایا تھا، اس لیے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انسان اور بشر ہی کا نبی اور رسول ہونا بنتا تھا، کیونکہ انسانوں کے لیے اس نے نمونہ ہونا تھا۔ اب انسانوں کو اگر نیند ہی نہ آتی ہو، انسانوں کو نیند آتی ہے نا، تو اب اگر انسانوں کو نیند آتی ہے، نبی رسول ہوتا فرشتہ، تو وہ نبی رسول ان کو، جو فرشتہ رسول ہوتا وہ اگر ان کو منع کرتا سونے سے، تو وہ کہتے جناب تو انو کی پتہ نیند کی ہوتی، تو انو کو دی آئی ہوئے تو انو پتہ ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح دیگر ضروریات زندگی ہیں، شادی بیاہ کی حاجت ہے، نکاح کی حاجت ہے، قضاء حاجت کی ضروریات ہیں، تو اللہ پاک نے اس کا جواب کئی مقامات پہ ذکر فرمایا ہے۔ آیات زیر تفسیر میں بھی اللہ پاک نے ایک جواب دیا ہے، اور وہ جواب کیا ہے؟ وہ جواب یہ ہے کہ اے مکہ والو، سورت مکی ہے نا، سورۃ الانبیاء مکہ میں نازل ہوئی، مکہ کے مشرکین کے ساتھ زیادہ واسطہ پڑتا تھا قرآن مجید کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے ان مشرکین مکہ کو یہ جواب دیا کہ دیکھو تمہارے پاس یہاں حجاز میں، عرب میں یہودی اور عیسائی بستے ہیں، تو تم یہودیوں اور عیسائیوں سے پوچھ لو، کیونکہ ان کو صاحب علم سمجھا جاتا تھا، ان پر آسمان سے کتابیں اتری تھی نا، ان کو نسبتاً زیادہ پڑھا لکھا اسکالر سمجھا جاتا۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ ان اہل کتاب سے، ان علم والوں سے پوچھ لو، اگر تمہیں نہیں پتا کہ پہلے نبی رسول بشر تھے کہ نہیں تھے، ان سے پوچھ لو، ان کے پاس بھی تو پیغمبر آتے رہے نا بنی اسرائیل میں، تو ان سے پوچھو ذرا کہ یعقوب علیہ السلام بشر تھے کہ نہیں تھے، یوسف علیہ السلام بشر تھے کہ نہیں تھے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام بشر تھے کہ نہ تھے، اور پھر تمہارے اس مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ہی، اس سرزمین پر ہی ان کے پاس بطور خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی بن کر آئے تھے، ان سے پوچھ لو اگر تمہیں نہیں پتا تو کہ وہ بشر تھے کہ نہیں تھے۔
تو یقیناً یہ تمہیں یہی بتائیں گے کہ واقعی جتنے رسول آئے تھے نا ہمارے بڑوں کی طرف، وہ سارے بشر رسول ہی ہوتے تھے، اور اسی بات کا ہماری کتابوں تورات انجیل وغیرہ میں تذکرہ۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے کچھ اپنی طرف سے بھی جواب دیا ہے انہیں کہ ہم نے جن نبیوں کو آپ کی طرف مبعوث کیا ہے نا، وہ کھانا کھاتے تھے۔ کھانا کھانا اللہ پاک نے ایک بہت بڑی دلیل پیش کی ہے ان کے بشر ہونے کی۔ فرشتے کھانا تو نہیں کھاتے۔ اور پھر اللہ پاک نے ضمناً ساتھ ہی لگے ہاتھ نبیوں رسولوں کے بارے میں یہ بات بھی بتا دی کہ جس طرح نبی رسول فرشتے نہیں ہوتے، بشر ہوتے ہیں، اسی طرح نبی رسول اللہ کی طرح ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں ہوتے۔ وما کانوا خالدین، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہوتے، انہیں بھی دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ جتنی اللہ پاک نے انہیں طبی زندگی عطا کی ہوتی ہے، اس کو گزارنے کے بعد انہیں اپنے رب کے پاس جانا ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبیوں کے ساتھ اللہ پاک نے جو وعدے کیے ان کو پورا کرنے کا تذکرہ، اور پھر اللہ پاک نے قرآن مجید کے متعلق جو اعتراضات تھے ان کا جواب دیا کہ یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی بکھرے ہوئے خیالات اور بکھرے ہوئے خوابوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے سابقہ اقوام کی تباہی اور بربادی کے تذکرے فرمائے، اور ان کی تباہی اور بربادی کا ذکر اس لیے فرمایا شاید کہ یہ لوگ ڈر جائیں، سدھر جائیں، ان سے کچھ نصیحت اور عبرت حاصل کر لیں، اور پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لے آئیں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجے، وما ارسلنا قبلک، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے، الا مگر، رجالن، رجل کی جمع ہے، رجالن کچھ مرد، مین کی جمع مین، رجل کی جمع رجال، اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے مگر کچھ مرد، نوحی ہم وحی کرتے تھے، یوحی توحی اوحی نوحی، نوحی ہم وحی کرتے تھے، الیہم، الی جمع ہم، الیہم ان کی طرف۔ اب اللہ پاک نے رجال کا لفظ بول کے تو انبیاء کرام کو بشر قرار دے دیا، کیونکہ رجال مرد وہ انسانوں میں ہوتے ہیں نا۔ اور اللہ پاک نے، یہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ہے، ان کے اعتراض کا بھی جواب دے دیا کہ نبی واقعی بشر تھے، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ نبی مردوں میں سے آتے تھے، عورتوں میں سے نہیں آتے تھے، کوئی عورت بھی نبی رسول نہیں بنی۔ وما ارسلنا قبلک، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے، الا رجالا مگر کچھ مرد، نوحی ہم وحی کرتے تھے، الیہم جن کی طرف یا ان کی طرف، فاسألوا، اب اللہ پاک نے پہلے تو خود جواب دیا نا کہ نبی رسول جو ہیں وہ بشر ہوتے تھے، مرد ہوتے تھے، پھر اللہ پاک نے ان کی تسلی کے لیے ایک اور راستہ بھی ان کو دکھایا، فرمایا فاسألوا، پس سوال کر لو، پس پوچھ لو، اہل الذکر، ذکر والوں سے، ذکر والوں سے، ذکر کا معنی وحی بھی ہوتا ہے، نصیحت جن پر اترتی آسمان سے، ذکر نصیحت کو بھی کہتے ہیں، وحی کو بھی کہتے ہیں، قرآن کو بھی کہتے ہیں، اور قرآن سے پہلی کتابوں کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر، پس پوچھ لو اہل ذکر سے، یا ذکر والوں سے، یا علم والوں سے، یا کتابوں والوں سے،
ان اگر کنتم ہو تم لا تعلمون نہ جانتے، ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے، اگر تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام وہ بشر رسول تھے، تو پھر یہودیوں عیسائیوں سے اور دیگر آسمانی کتابوں والے جو لوگ ہیں، اہل علم ہیں، اہل وحی ہیں، اہل کتاب ہیں، ان سے پوچھ لو، ان کی طرف تو بڑے رسول آتے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وما جعلنا، اور نہیں ہم نے بنایا تھا ہم انہیں، جسدن محض ایک جسم، جسدن محض ایک جسم، ہم نے انہیں محض ایک جسم نہیں بنایا تھا، خالی جسم، بے جان جسم نہیں بنایا تھا۔ جسد خاکی کہتے ہیں نا، جب روح نکل جاتی ہے نا، اس کے بعد پھر انسان کو کیا کہتے ہیں؟ جسد خاکی۔ جسد یعنی بے جان جسم۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں نہیں بنایا تھا جسدن محض ایک جسم، لا یاکلون الطعام، جو کھانا نہ کھاتے ہوں۔ ہم نے انہیں ایسا کوئی بے جان جسم نہیں بنایا تھا، وہ جاندار تھے، جان تھی ان میں، روح تھی، انسان تھے، بشر تھے، اس لیے ان کو بھوک بھی لگتی۔ تمام طبی ضروریات جو ایک انسان کو پیش آتی ہیں وہ انہیں بھی پیش آتی۔ ہم نے انہیں محض جسم نہیں بنایا تھا جو کھانا نہ کھاتے ہوں۔ وما کانوا خالدین، اور نہ ہی تھے وہ خالدین، خالدون یا خالدین ایک ہی معنی، خالدین ہمیشہ رہنے والے، اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی اللہ پاک نے بتا دیا کہ کل کو اب یہ ہمارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے پاس بلا لیں تو تم اس پر بھی اعتراض کر دو، لو جی یہ کیسا نبی تھا جی، کیسا رسول تھا جس پہ موت آ گئی، جو فوت ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے یہ بھی بتا دیا وما کانوا خالدین، پہلے بھی ہم نے جتنے نبی رسول بنائے تھے وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھ لیں، اللہ پاک نے نبیوں رسولوں کا یہ وصف بیان کیا کہ ہم نے انہیں محض ایسا ایک جسم نہیں بنایا تھا کہ جو کھانا نہ کھاتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھانا کھانا یہ انبیاء کرام کا ایک وصف ہے، اور ہمارے ہاں بعض کم علم لوگ جن کا قرآن اور حدیث کے ساتھ عام طور پہ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا، یعنی اس کو پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں، بس سنی سنائی باتوں کو انہوں نے دین بنا رکھا ہے، ان کے ہاں یہ مینٹیلٹی، یہ سوچ پائی جاتی، یہ فکر پائی جاتی ہے کہ اللہ کا زیادہ قریب بندہ، اللہ کا زیادہ مقرب اور بڑا ولی وہ ہوتا ہے جو کئی کئی دن، کئی کئی مہینے، کئی کئی سال کھانا ہی نہ کھائے، اور پھر اس کے لیے بڑی کہانیاں بھی بنا رکھی کہ فلاں بزرگ تھے، پہلے وہ پورا ایک دن کھانا نہیں کھاتے تھے، پھر وہ پورا ایک ایک مہینہ کھانا نہیں کھاتے تھے، پھر انہوں نے اس کو مزید بڑھایا، پھر وہ پورا پورا سال کھانا نہیں کھاتے تھے۔ پھر جناب کئی بزرگوں کے متعلق لوگوں نے یہ کہانیاں گڑھ رکھی ہیں کہ جناب وہ بزرگ 12 سال تک کھانا کھائے بغیر جنگلوں میں رہے، اور مزید کئیوں نے آگے اضافہ کیا 12 سال کھانا بھی نہیں کھایا اور 12 سال وہ کنویں میں الٹے لٹکے رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن پڑھنے والا شخص اللہ کی قسم ایسی باتوں پر کبھی یقین نہیں کر سکتا، اور جو قرآن نہیں پڑھتا، اور خصوصاً جو قرآن کو ترجمے تفسیر کے ساتھ سمجھ کے نہیں پڑھتا، وہ شخص تو ایسی باتوں پر بڑی آسانی سے ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر۔ وہ تو لائی لگ ہے نا، جن نے لائی گلی وہ دے نال ٹر چلی، اس کی تو بات ہی کون ہے۔ لیکن قرآن انسان کو ایسے موقعوں پہ گمراہ نہیں ہونے دیتا۔
ایسی من گڑت باتوں کے اندر بلکہ غیر شرعی باتوں کے اندر اللہ پاک انسان کو قرآن کی برکت سے پھنسنے نہیں دیتا، محفوظ رکھتا ہے ایسے غیر شرعی اور جاہلانہ عقائد سے۔ بھئی 12 سال تک جو شخص بغیر کھانے کے الٹا لٹکا رہا کنویں کے اندر، تو ذرا یہ بتائیے کہ اس دوران وہ وضو کیسے کرتا رہا؟ غسل کیا اس پہ واجب نہیں ہوتا تھا؟ کیا وہ نہاتا نہیں تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر جمعے والے دن غسل واجب کیا ہے۔ وہ خوشبو کہاں لگاتا تھا جو نبی پاک کو پسند تھی؟ وہ مسواک کہاں کرتا تھا جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی؟ نمازیں کدھر گئی ہیں اس کی؟ جو شخص الٹا لٹکا رہا 12 سال، اس کی نمازیں کہاں گئیں؟ اللہ اکبر۔ تو ہمارے ہاں ولی کا تصور بد قسمتی سے یہی بنا ہوا ہے کہ جو پانی کے قریب نہ جائے، غسل تو اس نے کبھی نہ کیا ہو، بال اس کے جناب لٹیں بنی ہوں، جڑے ہوئے ہوں آپس میں گندگی کی وجہ سے، اور خوشبو تو بالکل اس کے لیے حرام ہونا، شادی بیاہ کا تو وہ سوچے بھی نہ، اور مزیدار کھانا کھانا یہ تو بالکل ہی جائز نہیں نا اللہ کے ولی کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی قسم قرآن مجید کو پڑھیں گے تو اولیاء اللہ کی ایسی پکچر آپ کو ہرگز نہیں ملے گی، بلکہ اس کے خلاف اوصاف ملیں گے اولیاء کرام کے۔ انبیاء کرام سے بڑا کوئی ولی ہو سکتا ہے اس کائنات؟ انبیاء کرام اس کائنات کے سب سے بڑے اولیاء اللہ ہیں، سب سے بڑے اللہ کے ولی دوست انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ ان کے متعلق اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے پہلے نبیوں رسولوں کو بھی بھیجا تھا، ہم نے انہیں محض ایک خالی خلی بے جان جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا ہی نہ کھاتے ہوں۔ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ ثم پھر صدقناہم، پھر ہم نے سچا کر دیا ہم انہیں الوعد، وعدہ، پھر ہم نے انہیں سچا وعدہ کر دیا، مطلب پھر ہم نے ان سے وعدہ سچا کر دکھایا۔ نبیوں سے اللہ نے وعدے بھی کیے تھے کہ میں تمہیں کامیاب کروں گا، میں تمہاری مخالفت میں کھڑے ہو جانے والے، ڈٹ جانے والے لوگوں کو ہلاک کروں گا۔ تو اللہ پاک نے پھر وہ وعدے پورے کیے۔ ثم پھر صدقنا، ہم نے سچا کر دیا ہم ان سے الوعد، وعدہ، فا تو انجینا، وہ وعدہ کیسے سچا کیا اس کی آگے وضاحت، فا تو انجینا، ہم نے نجات دی ہم انہیں، کنہیں؟ انبیاء کرام کو، ومن نشاء، اور اسے بھی جسے ہم چاہتے تھے، اور جسے ہم چاہتے تھے اسے بھی نجات دے دی۔ مراد کون ہے؟ ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ۔ وَأَهْلَكْنَا، اور ہم نے ہلاک کر دیا المسرفین، حد سے بڑھنے والوں کو، اور ہم نے حد سے بڑھنے والوں، اسراف کہتے ہیں کسی کام میں حد سے بڑھ جانا، اور یہ کئی دفعہ جائز کام میں بھی حد سے بڑھا جا سکتا ہے، اس کو بھی اسراف کہتے ہیں۔ شادی میں بندہ 5 کروڑ روپے خرچ کر دے تو اس سے بڑا اسراف کیا ہوگا، حالانکہ شادی جائز ہے۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ وعدہ تھا اللہ کا جو اس نے سچا کر دکھایا۔ قوم میں عاد، سمود، دیگر قومیں، ان کے تذکرے موجود ہیں۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا، قرآن مجید پہ اعتراض کرنے والوں کہ یہ قرآن مجید قصے کہانیوں پہ مشتمل ہے، بکھرے ہوئے خیالات اور مختلف خوابوں کا مجموعہ ہے، نعوذ باللہ، فرمایا ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ کوئی بھی صاحب شعور شخص اس قرآن کو پڑھے گا تو وہ یہ بات تسلیم کرنے پہ مجبور ہوگا کہ یہ
کسی کے بکھرے خیالات یا کسی کے خواب نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر تو انسانوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے، اس کے اندر تو انسانوں کی زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں، زندگی کے معاملات، اخلاقیات، عبادات، عقائد، ان سب چیزوں کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ تذکرہ ہے۔ تو ایسی چیزیں بھلا بکھرے خیالات یا بکھرے خواب ہو سکتے؟ لقد، بلا شبہ، یقیناً، انزلنا، ہم نے نازل کی ہے، الیکم، تمہاری طرف، الا جمع کم، مل کے بنا، الیکم، تمہاری طرف، کتاباً، ایک کتاب، فیہ، جس میں ذکرکم، تمہارا ذکر ہے، فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا ذکر ہے، جس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ یہ قرآن مجید صرف سابقہ قوموں کے قصے واقعات ہی نہیں ہیں، اس میں ہمارا بھی ذکر ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید بنیادی طور پر ہے ہی انسان کی رشد و ہدایت کا، انسانوں کے ہی مسائل ڈسکس کیے گئے ہیں قرآن مجید، انسان، ہدایت، یہ اس قرآن مجید کے بنیادی موضوعات ہیں۔ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ ذکر کا ایک معنی تو یہ ہے نا، تمہارا تذکرہ ہے، تمہاری زندگی کے جو پرابلمز، مسائل ہیں، ان کو ڈسکس کر کے ان کا حل بتایا گیا ہے۔ اور ایک ذکر کا معنی نصیحت بھی ہوتا ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارے لیے نصیحت کا، ہدایت کا سامان، یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ افلا تعقلون، افا تو کیا، لا تعقلون، تم نہیں سمجھتے، افلا تعقلون، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھتے نہیں ہو، سینس نہیں استعمال کرتے، پھر بھی کہتے ہو کہ یہ قرآن بکھرے خیالات ہیں، قصے کہانیاں ہیں، اور متفرق قسم کے خوابوں کو جمع کیا گیا ہے۔ پڑھ کے تو دیکھو، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ وَکَم، اور کتنی ہی، قسمنا، ہم نے توڑ کر رکھ دی، وَکَم، اور کتنی ہی، قسمنا، ہم نے توڑ کر رکھ دی۔ قسم ان کا معنی ہوتا ہے کسی سخت چیز کو توڑ کر رکھ دیں۔ وَکَم، اور کتنی ہی، کم یہاں کثرت کو بیان کرنے کے لیے، کم، کتنی ہی، مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ، قسمنا، ہم نے توڑ کر رکھ دی، من قریۃ، بستیوں میں سے، کانت تھیں، ظالمتن، ظالم، کانت ظالمتن، جو ظالم تھیں، وہ بستیاں ظالم تھی کا کیا مطلب، بستیوں والے ظالم تھے، اللہ کا کھاتے تھے، اللہ نے انہیں پیدا کیا، اور پھر گاتے اوروں کا تھے، اللہ کے ساتھ کفر کرتے تھے، اور اللہ کی مخلوقات کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا انہوں نے۔ یہ کفر و شرک ان کا سب سے بڑا ظلم تھا، اور بھی ظلم تھے ان کے۔ کانت ظالمتن، جو ظالم تھی، وَأَنشَأْنَا، اور ہم نے اگا دیا، ہم نے پیدا کر دیا، بعدہا، ان بستیوں کے بعد، قوماً، لوگ، آخرین، اور نئے، ادرس کے معنی میں آخرین، اور ان کے بعد ہم نے نئے اور لوگ پیدا کر دیے، پہلی بستیوں کو ہلاک کر دیا، اور ان کو توڑ کے رکھ دیا، پیس کے رکھ دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا، پھر اللہ پاک نے نئے لوگوں کو پیدا کر دیا۔ اس کے لیے کیا مشکل، یہ ایک قسم کی ان کو دھمکی ہے، یہ وارننگ ہے کہ بندے کے پتر بن جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ بھی یہ کام ہو سکتا۔ فلما، پھر جب، احسو، انہوں نے محسوس کیا، احسو، انہوں نے محسوس کیا، یعنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، جسم سے محسوس کیا، بأسنا، بأسن، عذاب کو کہتے ہیں، بأسنا، پنشمنٹ، عذاب، بأسنا، ہمارا عذاب،
اذا فجائیہ اچانک کے معنی، اذا ہم اچانک وہ، منہا ان سے، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے قریتن کی طرف، یعنی منہا ان بستیوں سے، یرکضون بھاگ رہے تھے. تو اچانک وہ ان بستیوں سے بھاگ رہے تھے، عذاب آتا دیکھ کر پھر بھاگ رہے تھے، دوڑ رہے تھے. پتہ کون نہیں دوڑ کے جانا کدھر ہے. بس انسان ایسی حالت میں پھر آرام سے بیٹھتا نہیں ہے نا، بے قرار، بے چین، پریشان ہو کے پھر دوڑ لگا دیتا ہے. اذا ہم منہا یرکضون. تو جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تو اچانک وہ ان بستیوں سے بھاگ رہے تھے. لا ترکضوا، تو ہم نے انہیں کیا کہا، یا ہمارے فرشتوں نے انہیں کیا کہا، لا ترکضوا، بھاگو نہیں، ورجعوا، یہ ان کا مذاق اڑانے کے لیے، ان پہ طنز کرنے کے لیے ان کو کہا بھاگو نہیں، ورجعوا، واپس آؤ، لوٹو، واپس آؤ. الا طرف، کس کی طرف واپس آؤ، یعنی ان جگہوں کی طرف واپس آؤ، ان بستیوں کی طرف واپس آؤ، ما جو اترف تم خوشحالی دی گئی تھی تمہیں فی ہی جن میں، جن میں، ما اترف تم فی ہی، جن میں تمہیں خوشحالیاں دی گئی تھی. یعنی تمہیں ہم نے کتنا اچھا رہن سہن دیا، باغات دیے، زراعت دی، نہریں دی، پانی دیے، چشمے دیے، پھل سبزیاں، باغات، سارا کچھ دیا، لیکن تم نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی، ہماری ناشکریوں پہ ناشکریاں کرتے رہے. اب بھاگتے کدھر ہو، واپس آؤ ان بستیوں کی طرف جن میں تمہیں خوشحالی دی گئی تھی. اترف تم فیہی کا ترجمہ کیا گیا لگژری لائف سٹائل، اس کی طرف واپس آؤ. ومساکنکم، اور اپنے مساکن، مسکن کی جمع، اور اپنے گھروں کی طرف واپس آؤ. لعلکم، تاکہ تم، تسألون، پوچھے جاؤ، تاکہ تم سے پوچھا جائے. اس کے کئی مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان کو طنز کی جا رہی ہے، واپس آؤ اپنے تختوں پر اور اپنی چودراہٹ کی مسندوں پر بیٹھو آگے واپس. اور وہ جو تمہارے نوکر چاکر تھے نا آگے پیچھے پھرتے ہاتھ باندھ کر جو کہتے تھے یس سر یس سر، بتاؤ کیا حکم، ذرا واپس آؤ نا. تو وہ دوبارہ تمہیں ویسے ہی پوچھیں کہ جی سر ہمارے لائے کوئی حکم، کیا چاہیے، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے، بلاؤ، آؤ ادھر واپس. اب دوبارہ واپس کیوں نہیں آتے؟ یہ انہیں طنز ہے، مذاق ہے کہ اب تم اس حالت میں واپس آ کے دکھاؤ ذرا، خدمت کروانے والی حالت میں. دوسرا اس کا معنی یہ ہے لعلکم تسألون، واپس آؤ نا ذرا تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ یہ نعمت تھی، یہ نعمت تھی، یہ نعمت تھی، یہ ساری نعمتیں تھیں، تو ان کا شکر کیوں نہیں ادا کیا. قالوا، انہوں نے کہا، یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی. یا کا ترجمہ اے بھی کر سکتے ہیں اور ہائے بھی کر سکتے ہیں. یا ویلنا، ہائے ہماری کم بختی، ہائے ہماری بربادی. انا کننا، بے شک تھے ہم، انا کے اندر بھی ہم، کننا کے اندر بھی ہم کا معنی موجود. انا کننا، بے شک تھے ہم، ظالمین، ظالم. تسلیم کر لیں گے کہ ہم نے بڑی زیادتی کی، اللہ کا کھا کے اللہ کا گایا نہیں، رازق کو بھولے رہے، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے. فما زالت، آخری آیت کریمہ، فما زالت، جب اللہ کا عذاب آ گرتا ہے نا تو پھر بدکار سے بدکار، باغی سے باغی قوم بھی اللہ کے سامنے جھک جاتی ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے لگ جاتی ہے، گناہوں کا اعتراف کر لیتے. اعتراف کر لیا انہوں نے. فما زالت، فا تو ما زالت یہ اکٹھا آتا ہے، ما زالت کے ساتھ ہی آتا ہے تقریباً، ما زالا یا ما زالت. زالا زوال اسی سے ہے نا، کہ سورج کہتے ہیں نا یہ زوال کا ٹائم، سورج جب سر پہ ہوتا ہے نا تو اس کے بعد جب وہ تھوڑا سا جھکنا شروع کر دیتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں زوال.
ہمارے ہاں زوال کا لفظ ویسے غلط علام ہے، اصل میں جس وقت نماز پڑھنی منع ہے نا، جب سورج سر پہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نصف النہار۔ بولو کیا کہتے ہیں؟ نصف النہار، دن کا نصف۔ تو اس کے بعد تو سورج ڈھلنے لگ جاتا ہے نا، وہ زوال ہے۔ قوموں کا عروج و زوال کیا ہوتا ہے؟ عروج ہوتا ہے بلندی، اور زوال کیا ہوتا ہے؟ جب وہ نیچے کو ان کا گراف آنے لگ جاتا ہے۔ تو زوال بنیادی طور پہ اس کو کہتے ہیں ڈل جانا۔ تو زالہ کا معنی ہوتا ہے اپنی جگہ سے جھک جانا، ہل جانا۔ تو ما زالت اپنی جگہ سے نہ ہلنا، کیا مطلب؟ کہ ایک ہی حالت میں ہمیشہ رہنا۔ تو ما زالت کا اکٹھا ترجمہ کیا جاتا ہے، ما کا الگ بے شک آپ نہ کریں، ما زالت تو ہمیشہ، فا تو ما زالت ہمیشہ، ہمیشہ رہی، دل کا یہی دعویٰ، پکار، سٹیٹمنٹ، ہم ان کی، تو ان کی ہی پکار ہمیشہ یہی رہی۔ یعنی جتنی بھی بستیاں لاحق ہوئی ہیں نا، ایسے موقع پہ جب عذاب آتا دکھائی دیتا تھا نا، اس وقت سب قوموں کی یہی پکار ہوا کرتی تھی کہ ہائے ہم نے ظلم کیا، واقعی ہم ظالم تھے، واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ ان کی زبانوں پہ یہی جملہ ہوتا ہے غلطی کا اعتراف کا، لیکن اس وقت غلطی کا اعتراف فائدہ نہیں دیتا۔ اس وقت توبہ استغفار، اللہ کی طرف رجوع پلٹنا انسان کو فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو ان کی پکار ہمیشہ یہی رہی، حتیٰ یہاں تک کہ جعلنا ہم نے بنا دیا ہم انہیں حصیداً کٹے ہوئے۔ حصید کہتے ہیں وہ کھیتی جو فصلوں میں کاٹ کے رکھ دی گئی، حصیداً کٹے ہوئے، خامدین بجھے ہوئے۔ جس طرح کوئی لکڑی جلائی جاتی ہے نا، آگ جلائی جاتی ہے، کوئلے جلائے جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد وہ بجھ نہیں جاتے، بالکل اس کے اندر، ان کوئلوں کے اندر سے حرارت اور ہیٹ اور آگ کے آثار بالکل ختم ہو جاتے۔ ان کا بھی یہی حال، ان کے اندر بھی اب کوئی ہیٹ، حرارت، کوئی زندگی کے آثار باقی نہ رہے۔ حصیداً خامدین، یہ اللہ پاک نے دو چیزوں کی مثال دے کے سمجھایا کہ ہم نے انہیں اس طرح ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا کہ جیسے وہ کٹے ہوئے اور بجھے ہوئے ہوں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ ہمیں قرآن مجید پر اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح معنوں میں بغیر کسی شک شبے کے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں تباہ ہونے والی قوموں کے طرز عمل سے اپنی پناہ میں رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔